میں کوئی مفتی علامہ نہیں ہوں. میں یہاں آیا, جنرل بات آپ کو میں یہاں آیا ہوں, آپ نے مجھے عزت دی, میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ پہ ہوں, میں آپ کا مہمان بھی ہوں, اس وقت پوڈ کاسٹ میں آپ میرے مہمان ہیں, لیکن کسی مفتی علامہ سے کیوں نہیں ملتے ہیں آپ؟ میرے سے مل رہے ہیں آپ, میں ایک جرنلسٹ ہوں, میرے پاس کوئی آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا. پچھلے ہفتے ارشاد بھٹی صاحب آئے تھے, ان کو میں نے کہا ٹائم قیامت تک کہ بندہ لے, کوئی بھی نہیں آتا. مفتی طارق مسعود صاحب آئے رہے نا, نہیں مفتی طارق وہ انتظار کرتے رہے. میرے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کون ہے؟ مفتی وہ مفتی ہیں ایک فرقے کے چھوٹے سے مفتی. آپ کسی بڑے مفتی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے, دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں یہ اسی طریقے سے ہے کہ گڑی شاہو لاہور کی ٹیم کے کہ ہم نے آسٹریلیا کے ساتھ ورلڈ کپ میں میچ کھیلنا ہے, تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا کہ بھائی لیول پہ بات کرو, آؤ آپ کو کسی سڈنی کی ٹیم سے میچ کھلا دیں گے, جب نیشنل ٹیم سے مقابلہ ہوگا تو اس لیول پہ ہوگا. آج تک کس عالم کس مفتی کا مناظرہ چیلنج کیا؟ میری بات مکمل ہونے دینا, آپ نے جو بات کی میں مکمل کر لوں. ہم نے کسی عالم کو مناظرے کا کبھی چیلنج نہیں دیا. یہ کہتے ہیں کہ تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو, تو میں نے کہا بیٹھ جاؤں گا, لیکن چونکہ ہم اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں اور یہاں پر لیڈرشپ کے اوپر میں فائز ہوں. میں اپنی اکیڈمی کا ایک چھوٹا سا بچہ بھیجوں اور وہ جا کے مزار قائد کے اوپر یوں کہ مفتی تقی عثمانی باہر نکل, میں انجینئر کا ریپ آ گیا, میرے سے مناظرہ کر. تقی عثمانی صاحب کبھی نہیں نکلیں گے, یہ نان سینس بات ہے. میں نے ان کو کہا کہ ہم اس لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. ہماری آڈینس ویورشپ جو ہم نے ارن کی ہے پچھلے 17 سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں, اس کا قد کاٹ آپ کے تمام علماء سے بڑھ کر ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے نا سر. میں اگلی بات کرتا ہوں, جسٹیفائی کہ ابھی یوٹیوب کھول لیں, یوٹیوب تو کا تو فرقہ کوئی نہیں ہے, کھول کے دیکھ لیں. نہیں, یہاں پہ معیار فالوئنگ ہے, سبسکرائبرز ہیں, ویوز ہیں ویڈیو کے. دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے چلنا شروع کریں گے پھر دوسری بحث شروع ہو جائے گی. میں آپ کو بات سمجھانے چاہ رہا ہوں. آپ کا اور مفتی طارق مسعود کا مقابلہ یہ ہے کہ فالوئنگ کس کی زیادہ ہے. یہ نہیں ہے مقابلہ. مفتی طارق مسعود صاحب ایک فرقے کے ریپرزینٹیٹو ہیں, ٹھیک ہے, اس فرقے کے وہ بڑے نہیں ہیں, لیکن میں جس لیگیسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں نا اس میں ہی بڑا ہوں. آپ کی لیگیسی کیا ہے؟ قرآن و سنت کی لکھا ہوا, ٹھیک ہے. آپ کا سورس کیا ہے؟ سورس رسول اللہ کی ذات. وہ نالج کیسے ٹرانسفر ہوا ہم تک؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, تابعین, تبع تابعین. یہ ٹاپک کی سائیڈ پہ رہ جائے گا, ابھی آپ وہ مناظرے کریں اس کو کنکلوڈ کریں. دیکھیں نا, دیکھیں آپ نے اس طرح آپ نے اسکیٹر نہیں کرنا گفتگو, آپ اس مناظرے والی بات کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ جتنے مرضی سوال کریں, جب تک آپ ایک پنڈورا باکس کھولیں گے اس کے ساتھ اس کی کرالٹی نکالیں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے, اپنے پاس نوٹ رکھیں. آپ نے بات کی نا کہ میں کیوں کلیم کرتا ہوں, آپ کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی کہ آسٹریلیا کا میچ گڑی شاہو کی ٹیم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اور آسٹریلیا اگر گڑی شاہو کی ٹیم کو کوئی آؤ میرے ساتھ آ کے چیلنج کرو تو پھر کون؟ اگر آسٹریلین ٹیم خود گڑی شاہو والوں کو کوئی آؤ نظر پھر جا کے کھیلنا چاہیے, بالکل کھیلنا چاہیے. تو محمد علی مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا ہے اور مفتی طارق مسعود جو گڑی شاہو ہے, آپ نے بیٹھ کے ان کو چیلنج کیا, وہ آ گئے اور آپ نے کہاں نکالے. یہی تو جھوٹ ہے. ہم نے تو کوئی نہیں, آپ نے کبھی مفتی طارق مسعود کو چیلنج نہیں کیا. میرے بھائی میں نے کیوں چیلنج کرنا؟ آپ نے کہا وہ مناظرہ کرو. میرے بھائی میں کسی کو بھی چیلنج نہیں کرتا. آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ جتنے چیلنجز ہیں یہ ان کے کیے ہوئے ہیں, اس کو میں ریبٹل کرتا ہوں. چیلنج یہ کرتے ہیں. آپ مفتی حنیف قریشی صاحب آئے, ان سے بھی پوچھ لیں, ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ میں اپنی مرضی سے گیا تھا, مجھے انجینئر صاحب نے نہیں بلایا, نہ انہوں نے مجھے کوئی چیلنج دیا. ہم ویڈیو میں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا جواب ویڈیو میں دیں. اس کے مقابلے پر وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. آپ کے لیے ویڈیو بنانا آسان ہے نا. آپ بات پوری سن لیں, کیونکہ آپ نے مقدمہ, آپ کی تو انفارمیشن ہی ناقص نکلی, تو اب مجھے آپ کو بات سمجھانی پڑے گی نا. یہ ناقص انفارمیشن نکلی کہ میں نے بلوایا, ہم نے کسی کو بلواتے. انہوں نے کہا کہ تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھو. تو میں نے کہا میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اپنے بڑے سے اپنے حق میں ویڈیو بنوا لو کہ یہ میرا ریپ ہے. تو مجھے کسی گلی محلے کے امام مسجد کے ساتھ بٹھاؤ تو میں بیٹھوں گا, لیکن تمہارا بڑا یہ کہے گا کہ یہ میرا ریپ ہے, اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, جو تم سمجھتے ہو, اس کے دلائل میرے دلائل ہیں, تاکہ مجھے اس کے بعد کسی کے ساتھ بیٹھنا نہ پڑے. ابھی تک تو نہ بریلویوں میں, نہ دیوبند میں, نہ اہل حدیث میں کسی بڑے نے اپنے کسی چھوٹے کے حق میں کوئی ویڈیو نہیں بنائی, اور بڑے جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے. علی بھائی آپ کے بارے میں ایک تاثر ہے, آپ کے بارے میں تاثر یہ کہ کسی بھی عالم کسی مفتی کے ساتھ بیٹھنے سے ہچکچاتے ہیں. نہیں, میں تو تیار ہوں, آپ لیں, مفتی تقی عثمانی صاحب کو لیں, کرایہ میں دوں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قد مفتی تقی عثمانی کے قد کے برابر ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات ہوگی نا. آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں ٹیمیں مد مقابل ہوئی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زمبابوے کا میں آسٹریلیا سے میچ نہیں ہونے دوں گا کیونکہ زمبابوے کی ٹیم اس لیول کی نہیں ہے. لیکن آپ کو بتایا جائے گا کہ بھائی تھوڑی پڑھی لکھی دنیا میں آئے, زمبابوے بھی ایک ملک ہے, اور ایک ملک جب دوسرے ملک سے میچ کھیلتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کمزور ٹیم کون سی ہے, لیول یہ ہے. اسی طریقے سے اگر پاکستان کا پرائم منسٹر جا کے یو کے پرائم منسٹر کو ملتا ہے تو یو کے کا پرائم منسٹر اس کو نہیں کہے گا کہ ہم گریٹ برٹن سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ تو ہمارے غلام رہے اور آج تک ہو. یہ لیول برابر ہی شمار کیا جاتا ہے دنیا میں مد مقابل آنے کے لیے. یہ خود پسندی ہے, خود ستائش ہے, جو اسٹیبلش یہ سیلف obsessed ہیں. بھائی اگر میں ایک اینکر کو یہ بات نہیں سمجھا سک رہا کہ زمبابوے کا میچ آسٹریلیا کے ساتھ کیوں ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے ہمیں تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کامن سینس پہ بات کر رہا ہوں. آسٹریلیا بڑی ٹیم ہے نا, یعنی آپ اپنے آپ کو سپیریئر کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ آسٹریلیا مان جائے, مجھے زمبابوے کہہ لیں, میں تیار ہوں. مفتی طارق مسعود کے کانٹیکس میں ان کو گڑی شاہو کہا, اپنے آپ کو آسٹریلیا کہا. میرے بھائی میں سولوشن اینڈ پہ آ جاتا ہوں, آپ ہمیں زمبابوے کہہ لیں,
لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ زمبابوے کی ٹیم کا گڑی شاہو کے ساتھ ہوگا تو ہوگا پاکستانی ٹیم کے ساتھ, گڑی شاہو کی ٹیم کے ساتھ پھر بھی نہیں ہوگا. علی بھائی, نالج اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟ اچھا, یہ آپ کو سمجھ آ گئی, میری مقدمہ سمجھ آ گیا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں؟ یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے جو میں سوال آپ سے کر رہا ہوں. پہلے آپ کو مقدمہ سمجھ آ گیا, اسی سلسلے کی کڑی ہے جو سوال میں نے آپ سے کیا. آپ کو یہ مقدمہ سمجھ آ گیا کہ ایک ملک کی ٹیم کا دوسرے کے ساتھ جب مقابلہ ہوتا ہے تو برابری دیکھی جاتی ہے, ٹیم کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ ملکوں کے لیول پہ اسے برابر دیکھا جاتا ہے, چاہے دوسری زیرو ٹیم ہو لیکن لیول یہ ہوتا ہے. ٹھیک, آپ کا لیول بڑا ہے. نہیں, میرا لیول نہیں یار, پھر آپ اس کو غلط رنگ آپ ایک قداور شخصیت ہے. سرکار میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنے فرقے میں بڑے ہیں اور ہمیں یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے پینل میں ایک نئی تھاٹ لانچ کی ہے, تو اس کا کسٹوڈین تو میں ہوں نا. تو پھر جب میں اس کا کسٹوڈین ہوں رسول اللہ کی دعوت کا صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی خواہش ہے کہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں, جب بات کی باری آتی ہے تو اپنا بچہ بھیج دیتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. آپ کے تو 5 لاکھ بچے ہیں, صرف مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ بیت ہے, مجھے عمر نو بھی مل جائے تو ایک بچے کو میں گراؤں گا, وہ کہے گا یہ تو بچہ ہے ہی کچھ نہیں تھا, دوسرے سے بات کریں. تو ہم ڈائریکٹ فائنل کھیلتے ہیں نا بھائی, اپنے بڑے کو لانچ کرو. اور اگر بڑے کو لانچ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بڑے یہ سمجھتے ہیں, اور یہ بھی ان کی خواہش پہ. میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا, میں نے آج تک کبھی کسی کو مناظرے کا نہ چیلنج دیا, نہ مستقبل میں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں. جب یہ کہتے تھے تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل یہ کہ ہمارے علماء کے سامنے بیٹھو, تو میں نے کہا کہ پھر لیول یہ ہوگا, اپنے بڑے کو لانچ کرو. مجھے زمبابوے سمجھ لو, اپنے بڑے کو آسٹریلیا سمجھ لو, میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. سر, نالج اور انفارمیشن میں کیا فرق ہے؟ انفارمیشن آپ کو دنیا میں مختلف ٹاپکس کے اوپر ہو سکتی ہے, اور اس میں آپ انفارمیشن کسی کی غلط بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ تک بات اس طریقے سے پہنچی ہے. نالج بھی بعض اوقات غلط ہو سکتا ہے, لیکن دلائل کی بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے. صرف سنی سنائی انفارمیشن پہ نہ ہو, آپ بکش اس انفارمیشن کو جسٹیفائی کریں تو پھر ہم اسے نالج کہیں گے. وہ بکش ہونا چاہیے. جو کچھ آپ کے پاس ہے یہ نالج ہے یا انفارمیشن ہے؟ نالج ہے, بکش ہے. ہم تو ہر چیز کوٹ کرتے ہیں. آپ جن علماء کو اس سمجھ دین کا کام کر رہے ہیں, مجھے پلانٹ ارتھ پہ ایک بندہ پروڈیوس کریں. آپ میرے سوال پہ جذباتی ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ میرا سٹائل ہے, اس کو آپ نہیں سمجھنا. یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں بات کرتے ہوں آپ کی داڑھی نہیں ہے, میں کبھی نہیں کہوں گا آپ امامت کریں گے, میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا, کیونکہ علمی ڈسکشن ہو رہی ہے نا, اس میں یہ سٹائل ہے. اسی طریقے سے بات ہوتی ہے. اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک بندہ پروڈیوس کرے جو دین کا کام کر رہا ہو, اور وہ آیت بولے اور آیت لکھی ہوئی آئے, حدیث بیان کرے, حدیث کا نمبر دے. کوئی بندہ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے آپ پن پوائنٹ کریں کہ یہ وہ بندہ ہے جو پوری دنیا میں قرآن و سنت کی دعوت کو عام کر رہا ہے اور اس طریقے سے ریفرنسز کوٹ کر رہا ہے. ایک مثال چھوٹی سی اگر آپ دے سکتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ہے, اور وہ بھی کمپیریٹیو ریلیجن میں, جو کہ ایسا ٹاپک ہے جس میں آپ کو مسلمانوں کی دشمنی مول لینے ہی نہیں پڑتی, آپ کے ساتھ سارے مل جائیں گے. مسئلہ ہے مسلمانوں کے درمیان اختلاف, تو ہم آیت حدیث کوٹ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم کسٹوڈین ہیں قرآن و سنت کے, یہ لوگ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے کسٹوڈین. آپ انفارمڈ ہیں نا, آپ کے پاس انفارمیشن ہے. جی, انفارمیشن بھی ہے, نالج بھی ہے, بیکڈ بائی دیز بکس. ہم بکش مسلمان ہیں. یہ میں نے جو ایک رجز کہا کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم علم اور کتاب کی بنیاد پہ بکش نالج میں بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بزرگ فرما گئے ہیں, حضرات فرما گئے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سورہ لقمان میں لکھا ہوا ہے کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے. فقہ حنفی میں دودھ چھڑانے کی عمر 2.5 سال ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب نے قرآن حکیم کی تفسیر لکھی ہے حاشیے میں. محمود الحسن دیوبندی صاحب پاکستان بننے سے پہلے ان کا ترجمہ تھا, اس پہ حاشیہ لکھا ہے. شبیر احمد عثمانی صاحب وہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناح بان کے پاکستان کا جنازہ پڑھایا ہوا ہے. انہی کی نسبت سے تقی عثمانی صاحب کا نام عثمانی ساتھ جوڑا گیا. اتنی بڑی وہ پرسنالٹی ہیں. انہوں نے سورہ لقمان کی تفسیر میں لکھا کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ 2 سال ہے, لیکن امام حنیفہ اور حنفیوں کے نزدیک یہ عمر 2.5 سال ہے. ہو سکتا ہے امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. قرآن میں لکھا ہوا ہے 2 سال, قرآن سے اوپر تو کوئی دنیا کی کتاب نہیں, یہ کتابیں قرآن سے اوپر تو نہیں ہے, اس کے باوجود اس میں تو نہیں لکھا ہوا. بخاری مسلم میں بھی 2 سال لکھا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے. چونکہ ان کے پرانے بابوں نے فقہ حنفی میں لکھ دیا کہ ہمارے نزدیک 2.5 سال عمر ہے. قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں سورہ لقمان میں واضح آیا, سورہ لقمان کی شرح میں انہوں نے لکھا کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ قرآن میں 2 سال کا لکھا ہے کہ بچے کو دودھ چھڑا دینا چاہیے, لیکن فقہ حنفی میں 2.5 سال کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو. تو ہم نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی الگ سے قرآن تھا, ہمارے پاس قرآن موجود ہے, ہمیں بتائیں قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 2.5 سال کی عمر میں جا کے آپ کو دودھ چھڑانا چاہیے. وہ کہتے ہیں تو نہیں ہے, لیکن ہم ان کو کیسے غلط کہیں. یہ ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, میرے قرآن سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بزرگوں کے فتوے شاہی کوئی نہیں. یہ ہے, میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی. نماز کیسے پڑھنی ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. قرآن پاک میں نماز کی فرضیت ذکر ہوئی ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے, بخاری مسلم میں. جی لکھا ہے ہماری کتابوں میں. یہی سے لیا نا آپ نے. جی تو بخاری مسلم کو تو ہم ان کے کسٹوڈین ہیں نا, یہ غدار ہوئے ہیں نا. مسئلہ ہمارا ان سے جھگڑا ہی ہے کہ ہم آپ کیوں جھگڑتے ہیں. آپ کیوں جھگڑتے ہیں, جھگڑا کیوں کرتے ہیں آپ؟ جھگڑا اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ رسول کے نام کے اوپر غداری کی ہے دین کے ساتھ. 1.5 اینٹ کی مسجد کیوں بنائی ہوئی ہے؟ نہیں, ہم نے تو بنائی نہیں, ہم تو نماز کے پیچھے پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں. اللہ سے مسجد نہیں بنائی. 1.5 اینٹ کی مسجد تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. تاثر کیا آپ کے بارے میں؟ نہیں تاثر کیا, آپ بتائیں. دنیا میں کام میں بتا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں تاثر نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو. تاثر کوئی اگر کسی 2-4 بندوں کے دماغ میں, ادروائز تو اس طرح نہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے اللہ کے فضل سے ہماری کوئی مسجد نہیں ہے. یہ جگہ بھی کرائے پہ,
ہم نماز مسجدوں میں پڑھتے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے یہاں پہ, میری ملاقات بھی ہوئی آج بہت سو سے, وہ آپ کو فالو کرتے ہیں. نہیں مجھے نہیں فالو کرتے, آپ کے ایک فالوورز بندہ کہتے ہیں مجھے فالو کرتے ہیں. ہم واحد ہیں جو آپ کہیں گے وہ تو وہی کہیں گے. نہیں, ہم ہمارے کہنے پہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں دکھائیں قرآن و حدیث میں کہا لکھا, بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے, نہیں مانتے. آج آپ کی ایک آپ اچھی ان کی فالوئنگ بات ہے. کر رہے ہیں, کروڑوں میں اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کسی ایک اسٹوڈنٹ کو اٹھا لیں لاہور میں بھی ہزاروں کی تعداد میں, اور پوچھیں کہ آپ انجینئر کے فالوور ہیں یا رسول اللہ کے فالوور ہیں, وہ کہیں گے ہم رسول اللہ کے فالوور ہیں. انجینئر ہمیں قرآن و سنت کی بات بتاتا ہے. دیکھیے جو 4 اماموں کے فالوورز ہیں, تو امام بھی الٹیمیٹلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہیں نا, قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں. بالکل اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو محمد علی مرزا صاحب نے پیرلل اپنی ایک الگ فالوئنگ کھڑی کی ہوئی ہے. عیسیٰ ابن مریم نے توحید سکھائی تھی, کرسچینٹی نے اس کو بگاڑ دیا. اب مجھے بتائیں کرسچینٹی کو میں حضرت عیسیٰ کی نسبت کی وجہ سے مان لوں؟ میں تو جیسس کرائسٹ کو مانتا ہوں, کرسچینٹی کو نہیں مانتا, کیونکہ انہوں نے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا, شرک داخل کر دیا. ہم اماموں کو مانتے ہیں, لیکن اماموں کے نام کے اوپر 4 مسلوں کو نہیں مانتے. اچھا آپ 4 مسلوں کو ویسے مانتے ہیں؟ اماموں کے نام کے اوپر جو انہوں نے 400 سال تک ڈالے, امت کی جمعیت کو توڑا, کیا یہ ایک مسلمان کو زیب دیتا تھا کہ پیرلل میں ایک وقت میں 4 نمازیں کرائے ایک مسجد کے اندر, حرم کعبہ کے اندر, جو ہماری یونٹی کی علامت تھی؟ کیا یہ مسلمان کو زیب دیتا تھا؟ تو اب مجھے بتائیں ان 400 سال میں جتنے بزرگ گزرے ہیں وہ آپ کے نزدیک بزرگ ہوں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں ان میں کامن سینس بھی نہیں تھا, ورنہ امت کی جمعیت کو نہ توڑتے. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن کبھی بھی ان کا ساتھ نصیب نہ کرے جنہوں نے رسول اللہ کے دین کے. ایون دین ہمارا قرآن انٹیکٹ ہے, حدیث انٹیکٹ ہے, ہمارا اسلام انٹیکٹ ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. کس کے ذریعے؟ امت کے ذریعے. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو لیا وہ سورس کون تھا؟ جی امت کے ذریعے. اسی امت میں سے علماء تھے نا سر, وہی کسٹوڈین تھے نا. جی وہی ہے, تو مانتا ہے, کون نہیں مانتا؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں ان کو تو کہیں نہیں رہے. کس کو کہہ رہے ہیں پھر؟ ہم ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا, ان کو کہہ رہے ہیں. مجھے کیا آپ نے ہماری پوری گفتگو میں امام حنیفہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام بخاری, امام مسلم کے بارے میں سنا کہ ہم انہیں کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ ان کو تو ہم اون کر رہے ہیں. ہم تو لوکل بندوں کی بات کر رہے ہیں جو ہندوؤں کی اولادیں ہیں, جن کے باوجداد ہندو تھے. دودھ خالص بھینس کے نیچے سے ملتا ہے یا گوالے سے ملتا ہے؟ اور اسلام کی بھینس کہاں پہ ہے؟ سورس آف نالج. آپ کو لوکل گڑی چاؤ برا لگتا ہے, آسٹریلیا اچھا لگتا ہے. میں ضمن بات کر رہا ہوں, میں نے وہ بات کرنی ہے جو ایک عام آدمی کو بھی. دیکھیں آج ہماری بات دنیا کیوں سن رہی ہے, کیونکہ ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آتی ہے, ایک ان پڑھ کو بھی, کہ ایک ہندوؤں کی اولاد ہے, ایک مکہ مدینے میں نسل در نسل صحابہ کی اولاد ہے جو کسٹوڈین ہے دین کے. ایک طرف گوالے دودھ لے کے آتے ہیں, ایک طرف بھینس کے نیچے سے دودھ ملتا ہے. کون سا خالص ہوگا؟ طائف کے بدو بھی تو مسلمان بن گئے نا سر. جی کیونکہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ 2 پہاڑوں کو نہیں ملانا ہے, ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل جو ہے وہ اچھی ہو, بہتر ہو نا سر, اچھی ہو نا, ہو گئے نا سر. جی ہوگی نا. تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ آنے والی نسل نے 400 سال کی نسل کی بدعت کو ختم کیا اور 4 مسلے اٹھا دیے. وہ 400 سال کی نسل اچھی نہیں تھی جنہوں نے امت کو توڑا اماموں کے نام کے اوپر. جس طرح کرسچینٹی نے کرسچن جو اپنے اسکول آف تھاٹ رکھا ریلیجن میں, کرسچینٹی نے جیسس کرائسٹ کی تعلیمات کو توڑا. آپ اس ایشو کو جتنا بڑا کر کے بتاتے ہیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ 7200 فرقے بن جائیں گے سر. نہیں فرقے, ہم تو فرقے ختم کر دیے. آپ کبھی جو ہے وہ اہل تشیع کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی اہل تشیع کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ دیوبند مکتبہ فکر کا مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں, کبھی نہیں لڑانے کے لیے نہیں, لڑ تو پہلے سے رہے ہیں. آپ کے ایک کلپ کو اٹھا کے اہل تشیع جب پروموٹ کرتے ہیں تو دیوبند اور اہل حدیث جو ہے وہ سیکھ پا ہو جاتا ہے. پھر آپ کبھی جو تاثر یہ ملتا ہے کہ آپ اپنے ویوز کے لیے کرتے ہیں, کبھی ایک کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی دوسری کمیونٹی کو ہٹ کرتے ہیں, کبھی تیسری کو ہٹ کرتے ہیں. اگر اس طرح کوئی ویوز آتے ہیں تو ایک انجینئر محمد علی مرزا یہ بھی لانچ کر دینا میرے مقابلے پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ماڈرن دور میں جو بندہ چرب زبانی سے بول لے اور نالج کوئی نہ ہو, چاہت فتح علی خان کی طرح ایک ویڈیو وائرل ہوگی, اس کے بعد 0 سے ملٹی پلائی ہو جائے گا. یہ سارے 0 سے ملٹی پلائی کیوں ہو گئے؟ 5 ملین سبسکرائبر ہیں اور ویورشپ 2-2.5 ہزار سے اوپر نہیں جاتی ہے. ظاہر ہے مواد نہیں ہے ان کے پاس. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میری باتوں میں مواد ہے تو اسی کو یہ ریپروڈیوس کر لیں. ہم ویوز کے لیے نہیں کرتے, ویوز کے لیے کریں تو ہم کہیں کہ یہ کافر ہے. ہم مقدمہ, آپ نے بڑی اچھی بات کی, ہم شیعہ کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں لڑتے ہیں کہ شیعہ بھی مسلمان ہے, یہاں ان کو غلطی لگی, ہم ان کی اصلاح کریں گے. اگر ہم ان کو لڑوائیں نا پھر واقعی ہم مجرم ہیں. لڑ رہے تھے, ہم نے کہا کہ لڑائی معاف کرو, اللہ کا گھر صاف کرو, سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو. کتنے عرصے سے کر رہے ہیں آپ یہ؟ اللہ کا شکر ہو گیا, آلموسٹ 17 سال سے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں. کیا فرق پڑا؟ فرق آپ کے سامنے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تھوڑا فرق ہے. آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تھوڑا فرق ہے کہ آج سیلیبریٹی کوئی فلمی ایکٹر نہیں ہے, اس کی بات نہیں لوگ ایک آدھ پوڈ کاسٹ سن لیں گے. اس ماڈرن دور میں ایک بندہ جو دین پہ بات کرتا ہے وہ سیلیبریٹی ہے. میرے پاس پچھلے 17 سالوں میں ہر اتوار کو 300 سے 400 لوگ نئے آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. کئی مہینے تک وہ کرایہ جوڑتے رہتے ہیں کہ علی بھائی کو ملنا ہے, ہمارے استاد ہیں. دنیا میں کون انٹرنیشنل اسپیکر ہے جو 17 سال سے مسلسل لوگوں سے مل رہا ہو اور لوگ اسے ملنے بھی جاتے ہوں اللہ کی رضا. وہ ان کو یہ کہتا ہو کہ جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہو ادھر ہی پڑھتے رہو, اسی امام مسجد کو تحفے دو, اسی کے پیچھے نمازیں پڑھو, اسی کو چندے دو. آپ نے گھر میں نماز نہیں پڑھنی, الگ سے کوئی مسجد نہیں بنانی. دیکھیں اگر آپ کسی چیز کو فرقہ ڈکلیئر کریں گے نا تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں نا. اگر آپ کسی کو گاڑی کہیں گے تو بتائیں گے 4 ٹائر ہے, ایک انجن ہے, ایک اسٹیئرنگ ہے. فرقے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں. فرقے کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ایک مسجد ہوتی ہے, کم از کم, ویسے تو لاکھوں میں مسجدیں ان کی. اور ایک بڑا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ سارے کافر ہیں, میں مسلمان ہوں. ہم تو کہتے ہیں سارے مسلمان ہیں. اچھا, چندہ بوک ہوتی ہے, مدرسہ ہوتا ہے, ہم تو ساروں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. آپ نے خود دیکھ لیا, میں نے ہاتھ باندھ کے ایک نماز پڑھی, ایک ہاتھ چھوڑ کے. مجھے بتائیں فرقہ یہ حرکت کرنے دے گا؟ آپ ذرا کبھی
اہل حدیث کی مسجد میں امامت کروا کے بتائیں ہاتھ کھول کے, آپ مسجد ان کے پیچھے بھی پڑے. مسجد آپ نے بھی بنائی ہوئی ہے, مسجد نہیں ہے, امامت آپ بھی کرتے ہیں, نہیں ہے, مسجد نہیں ہے, تنقید آپ سبھی پہ سرکار کرتے ہیں. مسجد نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا یہ کرائے پہ جگہ ہے بھائی, یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے. جس طرح آپ اپنے اسٹوڈیو میں کبھی رات کو لیٹ ہو گئے تو مصلی ڈال کے نماز پڑھ لی, تو ہم اتوار والے دن اس کو کھولتے ہیں. آپ کی پوڈ کاسٹ کی وجہ سے آج مغرب کے بعد بھی کھلی ہوئی ہے, یہ بند ہو جائے گی, اگلی اتوار کو کھلے گی. یہ مسجد نہیں نا ادھر کوئی نماز ہوتی ہے, سارا ہفتہ بند رہتا ہے جی بند رہتا ہے بالکل. اس کی صفائی کرتے ہیں ہفتے کو, آ کے شام کو ہمارے اکیڈمی کے لوگ, اتوار کو صبح کھلتی ہے نماز کے لیے نہیں, لوگوں کے لیے, ان کو ناشتہ کروایا جاتا ہے. 10 بجے کے قریب میرا پروگرام شروع ہوتا ہے, 1:30 بجے دعا ہو جاتی ہے, سب لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں. اور اس عمارت کا رینٹ دیتے ہیں آپ؟ جی رینٹ دیتے ہیں, مہینے کا رینٹ جاتا جی ہے؟ مہینے کا رینٹ دیتے ہیں. ظاہر ہے کوئی 60-70 ہزار 80 ہزار رینٹ چلیں جتنا بھی ہے, ساتھ یوٹیلیٹی کے بلز ہویں گے, جی دیتے ہیں الحمدللہ. صحیح, وہ سب پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ دیتا ہے جی, کسی سے نہیں مانگتے, اللہ دیتا ہے تو خرچ کرتے ہیں. یہ تو بڑا سیٹ جو کرپشن کر رہا ہوتا ہے, اس نے بھی گھر کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے حاذا من فضل ربی. نہیں دیکھیں, نہ کسی سے لیتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں, اور کوئی دیتا ہے اس سے لیتے بھی نہیں, خود سے کر رہے ہیں, اللہ چلا رہا ہے.